ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ یا محمد۔ نکلتا ہے تو سورج سے ہمیشہ پوچھتا ہوں میں، نکلتا ہے تو سورج سے ہمیشہ پوچھتا ہوں میں، اندھیرے آنگنوں میں کیا سویرا ہو گیا ہوگا۔ جی ہاں ناظرین، سب سے پہلے آپ تمام عزیز دوستوں کو اور ہمارے تمام معزز بڑے اور بزرگوں کو اور ہمارے پردہ نشین ماں اور بہنوں کو ہمارا ادب سے بھرا سلام قبول ہو، اور بات اس کے ہمارے گلشن کے تمام چہکتے اور مہکتے ہوئے پھولوں کو، یعنی تمام چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے ننھے منھے بچوں کو ہمارا دعا اور پیار ہو۔ آئیے تو اب ہم پیش کرتے ہیں تصوف کی روشنی میں محمدی اسلام کی حقیقت، وہ اسلام جو تمام عالم کے لیے رحمت ہے۔ جی ہاں ناظرین، اب ہم پیش کرتے ہیں تصوف کی روشنی میں اسلام کی تاریخ اور دین محمدی کی حقیقت۔ میں اس پیشکش کو امت محمدیہ کے ان افراد کے نام معنون کرتا ہوں جو صحیح رہنمائی اور قیادت سے محروم ہیں اور نام و نہاد علماء کے دام و تروز میں گرفتار ہیں۔ جی ہاں ناظرین، اس سے پہلے جو بیان حقیقت آپ حضرات پچھلے ایپیسوڈ میں سماعت کیے، اسی موضوع پر اور آگے کے واقعات اور بیانات سماعت کریں۔ جی ہاں ناظرین، لکیر کی فقیری اپنے نسل کی بربادی ہے۔ موضوع نکاح اور طلاق۔ نکاح اور طلاق یعنی اسلام نے ایک وقت میں صرف ایک نکاح کرنے کا حکم دیا ہے، جس کے متعلق خود حضور سرکار دو عالم نے نمونہ پیش کیا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی ہوئی تب آپ نے اپنا نکاح قبول فرمایا، اور وہی ایک بیوی حضور کے 51 سال تک شریک حیات رہی۔ اس درمیان مدت میں کوئی دوسرا نکاح قبول نہیں فرمایا۔ اگر آپ دوسرا نکاح کرنا چاہتے تو عین جوانی کا زمانہ تھا، بہت سی بیویاں نکاح میں آ سکتی تھی، مگر ایک بیوی کی موجودگی میں دوسرا نکاح کرنا نہیں پسند کیا۔ جبکہ بیوی کی وفات ہو گئی تو ملک جشہ کے بادشاہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے ماریہ کپتیہ نامی ایک لونڈی بھیجا۔ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح میں قبول فرمایا، جن سے ابراہیم نامی بیٹا تولد ہوا جو بچپن میں ہی قضا کر گئے۔ پس حضور سرکار دو عالم کی زندگی بھر میں تعدادی یہی 2 بیویاں ہوئی، اور ایک وقت میں صرف ایک بیوی شریک حیات رہی۔ ان 2 کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کوئی بیوی نہیں تھی۔ قرآن پاک میں بھی صرف ایک ہی بیوی رکھنے کے لیے حکم آیا ہے، جیسے فن خفتم لا تعدوا لقوا لا فواحدہ، سورہ بقر پارہ 4۔ اور حضور سرکار دو عالم کی عمر 53 سال کی ہوئی تب مکہ سے مدینہ ہجرت فرمایا، اور 10 سال بعد وصال ہوا۔ ہاں، قرآن سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی نازک موقع پر یہ حکم ہوا تھا کہ صاحب مال مسلمان 4 بیویاں تک رکھ سکتے ہیں، وہ بھی نکاح کر کے رکھیں، مگر یہ حکم شریف النسل صاحب مال کے لیے نہیں ہوا تھا، بلکہ جو لچے کمینے اور لالچی لوگ تھے ان کے لیے ہوا تھا۔ واقعہ یوں ہے کہ قبل اسلام عرب کے شہر خصوصاً شہر مکہ میں جا بجا چکلے کھلے تھے، جہاں یتیم بیوہ اور لاوارث لڑکیوں سے عصمت فروشی کرائی جاتی تھی، جس کے بعد غیر ممالک میں مشہور تھا کہ شہر مکہ رنڈیوں اور زانیوں کا گڑھ بنا ہوا ہے۔ پس یہ شہرت عرب کے لیے بڑی شرمناک اور لعنت بھری تھی، چونکہ حضور سرکار دو عالم نے عرب کو اس قدیم لعنت کو مطلق بند کر دینا چاہا اور تحریک شروع فرمائی کہ عرب قوم میں لونڈی غلام کی خرید و فروخت اور چکلے کی عصمت فروشی بند کی جاوے۔ مگر جہاد میں جو مسلمان مارے جا چکے تھے، جن کے پیچھے بیوہ اور یتیم بچے رہ گئے تھے، ان کے پرورش کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم صادر فرمایا کہ صاحب مال مسلمان یہ خدمت قبول فرماویں کہ اپنی ہمت و حیثیت کے مطابق 2 3 اور 4 ان بیوہ اور یتیموں کی فی سبیل اللہ پرورش کریں، تاکہ یہ پشماندہ عورتیں اور لڑکیاں عرب کو اس قدیم لعنت سے بچ سکیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو ہر صاحب مال نے ہنسی خوشی سے منظور کر لیا اور پرورش کرنے لگے، لہٰذا ان بیوہ اور یتیموں کو برے پیشے میں جانے کی نوبت نہ ہوئی، یوں ہی ہنسی خوشی چلتا رہا۔ کچھ دنوں بعد یہ شکایت ملی کہ کچھ صاحب مال اپنی خدمتوں کے اوج ان بیوہ اور یتیموں سے نفسانی خواہشات رکھتے ہیں، اور وہ بیوہ اور یتیم لڑکیاں احسان سے دبی ہوئی ہے، ممکن ہے یہ لعنت خفیہ طریقے سے چلتی رہے۔ تو حضور نے سوچا کہ صاحب مال لوگوں کی مدد سے چگلے میں بیٹھنے سے تو بچ گئی،
चकले में बैठने से तो बच गई है, लेकिन बात तो वही रही कि वो खुला हुआ चकला था और ये छुपा हुआ चकला है। तो कुरान शरीफ की एक आयत नाजिल हुई, वला ततबदलु खबीशा बिल तैयबा, कि मत बदलो पाक को नापाक से। सूरह निसा पारा 4। यानी तुमने परवरिश किया ये एहसान पाक है और उसके औज नफसानी ख्वाहिश रखते हो ये नापाक चीज है। और साथ ही दूसरी आयत नाजिल हुई, वइन खिफ्तुम ला तख्शतफू फिल यतमा फनकहू मा तआबा लकुम, कि अगर डरो तुम के इंसाफ न कर सकोगे, तुम परवरिश के बदले उजरत चाहते हो तो ये इंसाफ नहीं है। बस अगर तुम इंसाफ ना कर सको तो उन लड़कियों से निकाह कर लो जो तुमको पसंद हो, मगर परवरिश के सिले में चकलाबाजी ना करो। जिसकी अरबी आयत है, मिनन निशा मशना व सलासा व रुबा, के 2 2 3 3 4 4 औरतों से। गोया ये हुक्म उन साहिब माल लोगों के लिए था जो जहनी अय्यास, लुच्चे और कमीने थे, जो पाक को नापाक से बदलना चाहते थे, जिसकी तस्दीक कुरान की तीसरी आयत से हो रही है। ज़ालिक लन खशी अंतु मिनकुम, ये हुक्म उनके लिए है जिन्हें एहतमाल हो कि वो अय्यासी और जनाकारी की तरफ न चले जावें। शरीफुल नस्ल लोगों के लिए जायद निकाह का हुक्म नहीं, अलबत्ता शरीफों के लिए कुरान की चौथी आयत नाजिल हुई, वन तशबीर खैरुल लकुम, काश कोई बर्दाश्त रखता है वो बहुत ही अच्छा है। बस कुरान से साबित है फवाहिदा कि एक शादी का ही जोरदार हुक्म है। हासिल मकसद ये कि निकाह से अच्छी तरह तहकीकात कर लेना ज़रूरी है। यानी लड़के की उम्र 25 साल और लड़की की उम्र 18 साल होना चाहिए। दूल्हा दुल्हन की सेहत अच्छी और दोनों की बाहम रजामंदी होना चाहिए। तलाक या जहेज की लालच में हरगिज शादी न करना चाहिए। तलाक या जहेज तलबी से शादी की असली शादमानी तलफ हो जाती है, जो आगे चलकर तलाक और हलाला और तौहीन का सबब बन जाता है, जिससे औलाद निकम्मी हो जाती है। मिसाल के तौर पर यूं समझिए, जबकि मुसलमानों की नासमझी से तलाक का भी दरवाजा खुला है और निकाह का भी दरवाजा खुला है और दिलो दिमाग पर ताला लगा है, लिहाजा हलाला पैदा होता है। और हलाला जमाना जाहिलियत का वो किरदार खबीशा है जिससे औरतों की ज़र्फ़ो ज़हन मजरूह हो जाते हैं। चूंकि औरतें एक सांचा है जिनसे आदमियत ढलती है, बस ज़र्फ़ो ज़हनियत की मजरूह औरतों के बतन से पैदा होने वाले बच्चे कसफहम होते हैं। खासा है कि जैसे सांचा टेढ़ा होगा तो उसमें ढले बर्तन भी टेढ़े ही होते हैं। यानी एक वक्त में 4 बीवियां रखना फिर तलाक और हलाला का सबब बनता है। जैसे हर माह एक निकाह करे और हर माह तलाक देता रहे, यानी जूनियर दर्जा से निकाह करता रहे और सीनियर दर्जा से तलाक देता रहे, और हर वक्त सिर्फ 4 बीवियां ही रखे और अपनी इस हरकत को कहता भी रहे कि शरीयत के रूह से निकाह करता हूँ और तलाक देता हूँ और शरीयत के रूह से एक वक्त में 4 बीवियां रखता हूँ। बस ये 4 बीवियां तो कहने को तो 4 होंगे, मगर बरोए हिसाब बेशुमार हुए। गोया जमाना जाहिलियत की अय्यासी इस्लाम में लाई गई, जो इस्लाम की तौहीन और आइंदा नस्ल की तबाही का सबब बना। तौहीन ये हुई कि 4 बीवियां रखने का कोई लाजमी हुक्म न था, ये तो लुच्चों और कमीनों के लिए हुक्म हुआ था। इस्लाम के नाम पर चकलाबाजी ना करो, ज़ालिक लन खशियल अंतुम मिनकुम अस कुरान। मगर उन बदकिरदार और बदख्वाह लोगों ने 4 बीवियां रखने के जवाज के लिए मजहबी किताबों में लिखा है और लिखवाया कि पैगंबर इस्लाम 4 से भी ज्यादा बीवियां रखता था और उसकी खूब शोहरत की गई। यहाँ तक कि किसी किताब में लिखा मिलता है कि 9 बीवियां, किसी किताब में 11 और किसी किताब में 11 बीवियां, 5 लौंडियां और 2 मताई, गोया 18। गोया अपनी अय्यासी को जवाज बनाने के लिए अपने पैगंबर इस्लाम की शरीयत तौहीन कर रहे हैं। अब गौरतलब ये है, जबकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 52 साल उम्र तक, यानी जवानी से 52 साल उम्र तक एक वक्त में सिर्फ एक ही बीवी रही। फिर 53 साल के उम्र से 63 साल के उम्र तक ज़ईफी में जायद बीवियों की जरूरत ही न थी। इससे साबित होता है कि उन लुच्चे और कमीने लोगों ने तौहीन रसूल के गरज से ये ज़ईफी की 9 बरस की मुद्दत में 9 बीवियां लिख दिया और किसी ने 18 भी लिख दिया, जो इस्लाम के खोल में छुपे हुए थे और रसूल से दुश्मनी रखते थे। ऐसा लिख देने का मकसद ये था कि रसूल की उम्मत अय्यासी की तरफ चली जाए और गैर मज़ाहिब वाले तौहीन रसूल करते रहे। हालांकि वो सब औरतें हुजूर की मुरीदा थी, बीवियां नहीं थी। उनमें कमसिन लड़कियां भी थी और बेवशिन रशीदा भी थी। बस मुरीदा को बीवी समझना गलत फहमी है। बस मुरीदा को बीवी समझना गलत फहमी है। नस्ल की तबाही ये हुई कि मौजूदा ज़माना में
بعض مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات گونج رہی ہے کہ واقعی حضور کی زائد بیویاں تھیں اور مسلمان 4 بیویاں رکھ سکتے ہیں، نعوذ باللہ، اور حقیقت سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں اور نہ قرآن کو ہی سمجھتے ہیں کہ صرف ایک ہی بیوی رکھنے کا حکم ہے۔ پس مسلمانوں کی شریعت اور کتابوں میں لکھا دیکھ کر غیر مذہب والے توہین رسول کرتے ہیں، جس کی صفائی اور جواب لکھنے سے مسلمان مجبور ہے۔ لکیر کی فقیری کا اور چند مثالیں سماعت فرمائیں۔ چونکہ باستثناء صوفیہ کرام کم مسلمان ایسے ہیں جو حضور سرکار دو عالم کو اچھی طرح جانتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ آل رسول کی کیا فضیلت ہے، اس لیے حضور سرکار دو عالم کے دوست اور دشمن کو بھی نہیں پہچانتے ہیں۔ اس حقیقی معلومات کی کمی کی وجہ سے دشمنان رسول کو بھی صحابی سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر یوں سمجھیے کہ ساہن بنو امیہ جو بنو ہاشم کے بنو ہاشم خاندان پیغمبر کے اجلی دشمن تھے، اور ایسے دشمن تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی بھر لڑتے رہے۔ ایک ایسا وقت آیا کہ ایام فتح مکہ میں جب مجبور ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور معافی مانگ لیے، پھر اپنی دشمنی کی حرکتوں سے باز نہیں آئے، جس کا مظاہرہ واقعہ کربلا ہے۔ جی ہاں ناظرین، اب ہمیں دیجیے اجازت، ہم پھر جلد ہی ملیں گے آپ سے تصوف کی روشنی میں لے کر محمدی اسلام کی حقیقت۔ اور آپ تمام ناظرین سے آپ کا نیازمند بھائی نیازی ٹی وی کا ایک نیازمندانہ گزارش ہے اور تمام انسانیت سے التجا ہے کہ نیازی ٹی وی پر پیش کیے جا رہے پروگرام محمدی اسلام کی حقیقت کو آپ حضرات ضرور سماعت کریں، اور خاص کر بالخصوص ان بھائیوں تک یہ پیغام محبت اور پیغام حقیقت کو ضرور پہنچائیں جن کے دل اور دماغ میں اسلام اور پیغمبر اسلام کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں ڈالی گئی ہے، کیونکہ محمدی اسلام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام عالم کے لیے رحمت ہے، یعنی پوری کائنات، پوری انسانیت کے لیے رحمت ہے۔ اس لیے ہم تصوف کی روشنی میں محمدی اسلام پیش کر رہے ہیں۔ ہمارا مقصد اور منشا صرف یہ ہے کہ محمدی روشنی سے زمانہ روشن ہو جائے، حق اور باطل کو زمانہ جان لے اور ہمارے آقا و مولا کی توہین نہ کی جائے، ان کی شان اقدس میں گستاخی نہ کی جائے۔ جی ہاں ناظرین، اگر آپ حسینیت اور محمدیت کو پسند کرتے ہیں تو آپ ہمارے اس محمدی پیغام کو تمام انسانیت میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ہمارا حوصلہ افزائی اور تمام عالم کی آخرت کے بھلائی کے لیے ہمارے اس پیشکش کو، ہمارے نیک کوششوں کو اور اس محمدی پیغام کو اور آپ اپنے اس محمدی چینل نیازی ٹی وی کو زیادہ سے زیادہ لائک، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔ ہاں تو ناظرین، ہم پھر ملیں گے اگلے ایپیسوڈ میں محمدی روشنی لے کر، تب تک کے لیے آپ تمام عزیزوں کو اللہ حافظ۔ صلی اللہ علیہ یا محمد۔